بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون۔ اب لوگوں کی جو گفتگو ہو رہی ہے وہ حضرت حجت کے حوالے سے کہ غیبت میں ہمارے کیا فرائض اور کیا ذمہ داریاں ہیں۔ جتنا شفاف عقیدہ مہندویت ہمارے پاس ہے، دوسروں کے پاس ویسا شفاف عقیدہ مہندویت نہیں ہے۔ مشخص ہے ہمارے پاس کہ امام مہدی کس کے بیٹے ہیں، کس کے پوتے ہیں، کب پیدا ہوئے تھے، کب ان کی غیبت شروع ہوئی، نائبین خاص ان کے کون کون ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس مشخص ہے۔ اس بنا کے اوپر ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں امام کے حوالے سے، اس کو کہتے ہیں مہدی شخصی، یعنی ہم مہدی شخصی کے عقیدے کے قائل ہیں۔ ہمارے مقابلے میں دوسرے لوگ جو ہیں وہ مہدی شخصی کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، بلکہ وہ مہدی نوعی کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ مہدی نوعی میں اور مہدی شخصی میں فرق محسوس کر لیجئے۔ مہدی نوعی میں صرف اولاد رسول خدا اور اولاد فاطمہ سے ہونا کافی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے مہدی نوعی میں کہ وہ فرزند امام حسن عسکری بھی ہو، امام علی نقی کے وہ پوتے بھی ہوں، نہیں۔ مہدی نوعی میں جو سید جناب سیدہ کی نسل سے ہے اور وہ بہرحال اس کی حیثیت ایک منجی کی حیثیت سے ہوگی۔ اب اس بنا کے اوپر آپ دیکھیں کہ تاریخ کے اندر ایسے بہت سے افراد نے ملتے ہیں کہ جن لوگوں نے جھوٹے دعوے کیے مہندویت کے۔ مثال کے طور پہ ہندوستان کے اندر ایک شخصیت تھی سید محمد جون پوری، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ انہی نے مہندویت کا دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جس وقت مغل سلطنت میں اکبر نے دین الہی ایجاد کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ اعلان کیا کہ ہمارا کوئی خاص مذہب نہیں ہے، بلکہ ہم جو ہے وہ دین الہی کے پابند ہیں، ہر مذہب کی ہم نے اچھائیوں کو لے لیا ہے، ہمارے خود قوانین ہیں، ہمارے خود احکام ہیں۔ یہ چیز جو تھی وہ بہرحال عام طبقے کے اندر جو ہے اضطراب کا سبب بنی، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اس نظریے کے خلاف جو ہے وہ لوگوں نے علم بغاوت بن کے اسی زمانے میں سید محمد جون پوری نے دعوی مہدویت کیا کہ میں امام مہدی ہوں، میں ہی وہ شخص ہوں کہ جس کی بشارت امام نے رسالت مآب نے دی تھی، اور میں ہی زمین کو عدل و انصاف سے بھروں گا۔ اب وہ نتیجہ یہ ہے کہ وہ دعویٰ آج تاریخ میں ایک
قصے کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایسی ایک نہیں، متعدد شخصیتیں. مثال کے طور پہ سوڈان میں سید محمد احمد جونپوری نے، سید محمد احمد سوڈانی نے دعوے مہدویت کیا. وجہ کیا تھی کہ سوڈان برطانیہ کا مستعمرہ تھا، وہاں کے اوپر برطانیہ جو ہے وہ اس کا تسلط قائم تھا. تو سوڈان کے لوگوں کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے عقیدہ مہدویت کا سہارا لیا گیا اور لوگوں کے سامنے اس چیز کو پیش کیا گیا کہ جس امام کے حوالے سے رسول نے بشارت دی تھی میں وہی ہوں. لوگ جو تھے اس دعوے کو سن کر اس شخص کے ارد گرد جمع ہونے لگے، سید محمد احمد سوڈانی کے ارد گرد، اور پھر وہ ایک لشکر انہیں نے آمادہ کر لیا. اور لشکر آمادہ کرنے کے بعد اکثر علاقے جو انگریزوں کے تسلط میں تھے ان کو انہیں نے انگریزوں کے تسلط سے آزاد کرا لیا. معاملہ اتنا زیادہ جو ہے وہ پیچیدہ ہو گیا تھا کہ اس وقت سید جمال الدین افغانی انگلینڈ کے اندر رہ رہے تھے اور اپنا مشہور مجلہ عروۃ الوثقی نکالتے تھے. تو سید جمال الدین افغانی یا اسد آبادی کو انگریزوں نے واسطہ قرار دیا سید محمد احمد سوڈانی کے درمیان اور اپنے درمیان کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، کیوں آپ جو ہے وہ ہمارے خلاف جو ہے وہ بغاوت کر رہے ہیں، کاہے کے لیے جو ہے ہم سے برسر پیکار ہیں. اور کوشش یہ کی گئی کہ کسی طرح سے صلح و آشتی ہو جائے، لیکن اس کوشش کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. آخرکار سید محمد احمد سوڈانی کے لشکر کو شکست ہوتی ہے اور وہ قتل ہو جاتے ہیں. اس وقت جب سوڈان میں آج سے تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے، یعنی 150 سال پہلے کی بات، جب سوڈان میں سید محمد احمد سوڈانی نے دعویٰ کیا ہے مہدویت کا، یہ دعویٰ جب سوڈان میں کیا گیا تو اس کی بنا کے اوپر یہ چیز جو ہے یورپ پہ پہنچی، اور یورپ کے اندر جو ہے وہاں کے مفکرین پھر متوجہ ہوئے کہ عقیدہ مہدویت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس ذیل میں جو ہے واقعاً وہ یہ کوئی عقیدہ ہے یا صرف بنا لیا گیا ہے عقیدہ. لہذا مستشرقین نے اس ذیل میں تحقیق کرنا شروع کی. مختلف مستشرقین نے پڑھنا شروع کیا اور اس کے بعد پھر نتیجے کے طور کے اوپر بہت سو نے یہ چیز لکھی کہ اصل وجہ یہ ہے کہ شیعہ فرقہ وہ ہے کہ جس کو طول تاریخ میں پیٹا گیا ہے، مارا گیا ہے، کچلا گیا ہے، ظلم و ستم ہوا ہے، کبھی بھی جو ہے ان کو راحت نہیں ملی ہے. انہی نے اپنی بقا کے لیے کہ ہم باقی رہیں، ان کو ایک امید کی ضرورت تھی، لہٰذا اس امید کا نام انہی نے مہدویت قرار دیا. ایک دن آئے گا کہ جب دنیا میں ہماری حکومت ہوگی اور ہم جو ہیں وہ ذمہ میں حکومت اپنے ہاتھ میں رکھیں گے. یہ اس وقت جو مستشرقین تھے انہیں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اس کا اسلامی عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تاریخی اعتبار سے اس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں سب سے پہلی شخصیت کے جس کے سلسلے میں کہا گیا کہ وہ مہدی ہے وہ جناب محمد حنفیہ. وہی فرقہ کیسانیہ ایک نکلا جو 150 سال تک کے رہا، اس کے بعد پھر وہ فرقہ ختم ہو گیا. تو یہ فرقہ کیسانیہ جو تھا وہ امام حسین کی امامت کے بعد جناب محمد حنفیہ کی امامت کا قائل تھا کہ جیسے پہلے امام حضرت علی کے بعد ان کے پہلے بڑے فرزند امام حسن ہوئے، پھر دوسرے بیٹے میں امامت منتقل ہوئی، امام حسین میں منتقل ہوئی، پھر تیسرے بیٹے محمد حنفیہ میں امامت منتقل ہوئی. امام زین العابدین کی امامت کا وہ قائل نہیں تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی امام حضرت علی کا بیٹا نہیں ہے، لہذا کیا کیا جائے کہ آپ نے جو عقیدہ آمادہ کیا ہے کہ یہ امامت محمد حنفیہ کے اندر منتقل ہو رہی ہے. تو اب
سلسلہ امامت کا آگے بڑھے گا یا رک جائے گا؟ تو کہا کہ بس امام 4 ہیں رسول کے بعد، جناب امام حسن، حضرت علی، امام حسن، امام حسین اور محمد حنفیہ. اور محمد حنفیہ جو ہیں وہ اس امت کے مہدی ہیں. ان کی وفات نہیں ہوئی ہے، ان کا انتقال نہیں ہوا ہے، وہ کوہ رضوا جو ہے وہاں کے اوپر غائب ہو گئے ہیں. قیامت سے پہلے اللہ جو ہے وہ ان کو ظاہر کرے گا اور وہ دنیا میں آ کے عدل و انصاف قائم کریں گے جیسے کہ دنیا ظلم و جور سے چھلک رہی. یہ عقیدہ فرقہ کیسانیہ کے ذریعے سے منظر عام کے اوپر آیا، تاریخ کے اندر موجود ہے. تو پہلی شخصیت کہ جس کے سلسلے میں کہا گیا کہ وہ امام مہدی، یعنی امام مہدی کی ولادت سے پہلے، وہ جناب محمد حنفیہ کی شخصیت ہے. مستشرقین نے اس کی جانب پہ نگاہ کری کہ اس کا کوئی اسلامی تعلیمات سے تعلق نہیں ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بہرحال ہمارے پاس صراحت کے ساتھ آیات ہیں جو امام مہدی کے وجود کے اوپر دلالت کرتی ہیں، احادیث ہیں. صحائح ستہ کے اندر مستقل طور کے اوپر صاحبان ساحہ نے ایک باب قائم کیا ہے کتاب المہدی کے نام سے، اور اس میں جو حضرت کے حوالے سے احادیث تھی وہ نقل کی ہیں. یہ احادیث موجود ہیں کہ اگر دنیا کے ختم ہونے میں صرف ایک دن رہ جائے تو اللہ اس دن کو اتنا طولانی کر دے گا اور اس میں اپنی آخری حجت کو ظاہر کرے گا کہ جو نسل فاطمہ میں سے ہوگی، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گی جیسے زمین ظلم و جور سے چھلک رہی. تو یہ احادیث صحاح کے اندر موجود ہیں. یعنی اگر مجموعی طور کے اوپر احادیث کو ملاحظہ کیا جائے تو مقررات کو حذف کر دیا جائے تو 2500 قریب کے تعداد میں احادیث ہوں گی امام زمانہ کے حوالے سے. 2500 احادیث اگر ایک موضوع کے اوپر ہیں، بہت زیادہ احادیث ہیں. یہ احادیث بہرحال لوگوں کو توجہ دے رہی ہے. تو اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ مستشرقین نے یہ نظریہ پیش کیا، تو دیکھیے یہ مسئلہ یہ ہے کہ مستشرقین کو میں جواب نہیں دوں گا، یہاں کے اوپر مستشرقین کا جواب خود مستشرقین کے ذریعے سے دیا جائے. چنانچہ جرمنی کے ایک مستشرق تھے ہارنی کاربن. یہ ہارنی کاربن جو ہیں وہ انقلاب سے پہلے ایران تشریف لائے اور علامہ طباطبائی سے ان کی ملاقات ہوئی. ہارنی کاربن کے دوست ابھی زندہ ہیں، نیو جرسی میں ہیں، ڈاکٹر حسین نصر، جو جرمنی زبان بہت اچھی جانتے ہیں. ڈاکٹر حسین نصر علامہ طباطبائی کی خدمت میں ہارنی کاربن کو لے کے آئے. اب آپ سوچئے کہ ہارنی کاربن اپنے سوالات رکھتے تھے، حسین نصر ان سوالات کا فارسی میں ترجمہ کرتے تھے، علامہ ان سوالات کا جواب دیتے تھے، علامہ کے جوابات کا حسین نصر جرمنی میں ترجمہ کرتے تھے. تو ہارنی کاربن کی جو گفتگو ہوئی تو اس میں جو اہم ترین سوال ہارنی کاربن نے علامہ سے کیا وہ یہ کہ جناب موسیٰ کا جب دین دنیا میں آیا، یہ دین اس وقت تک دنیا میں رہا کہ جب تک جناب موسیٰ موجود تھے، لیکن جب جناب موسیٰ دنیا سے چلے گئے تو جو ایک روحانی رابطہ ہے وحی کے سلسلے کے ذریعے سے وہ رابطہ منقطع ہوا جا رہا ہے، کیونکہ حجت خدا کو جب اٹھا لیا گیا تو اب وہ رابطہ کیسے برقرار رہے گا؟ اب نبی تو ہے نہیں، لہذا حضرت موسیٰ کا دین گویا کہ مردہ دین ہو گیا جناب موسیٰ کے جانے کے بعد. اس کے بعد ہم کو ایک نئے دین کی ضرورت پڑی تو جناب عیسیٰ کا دین آیا. جناب عیسیٰ کا دین بشر کی رہنمائی اس وقت تک کرتا رہا جب تک کہ عیسیٰ ان کے درمیان موجود تھے،
لیکن جب حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا تو اب پھر وہی مسئلہ پیش آ رہا ہے دین مسیحی کے سامنے جو جناب موسیٰ کے دین کے سامنے پیش آ رہا تھا۔ اس کے بعد اسلام آتا ہے۔ اسلام جو ہے دنیا میں آنے کے بعد جب اپنے پیغام کو پیش کرتا ہے تو پھر بشر کا رابطہ ماورائے طبیعت سے قائم ہو گیا۔ لیکن جب اسلام نے کہا کہ لا نبی آبادی، پیغمبر کی زبان یہ فقرہ جاری کروایا گیا کہ لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کا رسول ہے اور نبی خاتم ہے، آخری نبی ہے۔ تو جب اس بات کا اعلان کر دیا کہ یہ نبی خاتم ہے تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ ماورائے طبیعت سے اسلام میں بھی جو ہے رابطہ ختم ہوا جا رہا ہے۔ وہاں کے اوپر علامہ نے کہا کہ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ بشر کا رابطہ بھی ماورائے طبیعت سے منقطع ہو جائے۔ ہمارے یہاں نبوت بھی ہے اور ولایت بھی ہے۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے لیکن ولایت کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا ہے گا۔ لہذا نبوت کے بعد عقیدہ ولایت کے جو ہم قائل ہیں، یہ عقیدہ ولایت بشر کا رابطہ ماورائے طبیعت سے برقرار کراتا ہے۔ لہذا ہر دور میں ایک انسان کامل کی ضرورت ہے۔ انسان کامل کی تعریف یہ ہے، انسان کامل اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر جتنے بھی اسماء الہیہ ہیں وہ سارے کے سارے اسماء الہیہ اس کی ذات کے اندر متجلی ہوں، وہ تمام اسماء الہیہ کا مظہر ہو۔ ہر دور میں ایک انسان کامل کا ہونا ضروری ہے، اور اگر ایک وقت میں دو انسان کامل ہیں تو ایک پھر امام ہوگا، دوسرا ماموم ہوگا۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک وقت میں دو انسان کامل جو براہ راست فیض حاصل کریں گے۔ ایک فیض حاصل کرے گا خدا سے، ایک پھر امام ہوگا، دوسرا اس کا پیروکار ہوگا، دوسرا اس کا ماموم ہوگا۔ تو یہ جو عقیدہ ولایت ہے، ہارنی کاربن کہتا ہے کہ یہ عقیدہ ولایت ثابت کرتا ہے کہ بشر کا رابطہ ماورائے طبیعت سے برقرار ہے۔ اگر عقیدہ ولایت کو چھوڑ دیا جائے تو پھر اسلام بھی انہی دینوں میں شمار کیا جائے گا، اسلام کا بھی، کہ جو مردہ دین ہو چکے ہیں، کہ جن کا ماورائے طبیعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ ولایت کو تسلیم کیا جائے، ہر دور میں ایک ولی خدا کو مانا جائے کہ جس کا فیض جاری و ساری ہے، کیونکہ ہم بشر ہیں، ہمارے اندر محدودیت پائی جاتی ہے۔ اللہ فیاض ہے، وہ اپنے اگر فیض کو ہم تک پہنچانا چاہے تو یہ فیض اس کا ہم تک کے نہیں پہنچ سکتا، وہ اپنے کمالات کی بنا پر ہم تک آ نہیں سکتا، اور ہم اپنے نفس کی بنیاد پر اس تک جا نہیں سکتے۔ لہذا ضروری ہے ایک کڑی کی، ایک واسطے کی، کہ جو بشری خصوصیات بھی رکھتا ہو اور الہی صفات بھی رکھتا ہو۔ وہی شخص، وہی ذات کے جو بشری خصوصیات بھی رکھتی ہے اور الہی صفات بھی رکھتی ہے، اسی کو انسان کامل کہا گیا۔ ہارنی کاربن کہتا ہے کہ تنہا ایک مذہب ہے شیعہ مذہب، کہ جو ایک زندہ مذہب ہے جس کا ماورائے طبیعت سے تعلق ہے۔ تو عقیدہ مہدویت اس وجہ سے وجود میں نہیں آیا کیونکہ ہم کو مارا گیا، ہم کو پیٹا گیا، ہم پر ظلم ہوا، لہٰذا ہم نے اپنی بقا کے لیے اس عقیدے کو گڑھ لیا اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نہیں، اس عقیدے کی حقیقت ہے۔ پیغمبر نے ایک نہیں متعدد موقعوں کے اوپر فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، اور جو 12واں جانشین ہوگا وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا،
جیسے کہ دنیا ظلم و جور سے چھلک رہی تھی. ختم ہی نہیں ہو سکتی دنیا اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ 12واں جانشین جو ہے وہ ظاہر نہ ہو. حتیٰ بعض لوگوں نے امام معصوم سے یہ سوال کیا کہ بہت سی چیزوں میں بدا واقع ہو جاتا ہے. بدا کیا ہے کہ بھئی مثال کے طور پہ خبر دی گئی آپ کو, بعد میں شرائط تبدیل ہوئے, ہو سکتا ہے کہ وہ خبر واقع نہ ہو. جناب عیسیٰ نے ایک عورت کو دیکھا اور کہا کہ تم آج رات تمہاری موت واقع ہو جائے گی. اس نے جو ہے صدقہ دیا, نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی موت ٹل گئی. ٹھیک ہے, واقع نہیں ہوئی, بدا ہو گیا وہاں کو. تو راوی سوال کرتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ظہور منجی میں بھی بدا واقع ہو جائے اور وہ ظاہر نہ ہو؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ظہور منجی وعدہ الہی میں ہے, اس میں بدا واقع نہیں ہو سکتا. اور قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ جو وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی نہیں کرتا. تو یہ وعدہ الہی ہے جو متحقق ہو کے رہے. عزیزان گرامی, آج ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ عقیدہ مہدویت کے حوالے سے تعقل گرائی کے ہم قائل ہیں. آپ کہیں گے کیا تعقل گرائی ہے؟ بھئی آپ کو اس عقیدے کو دنیا کے سامنے جو پیش کرنا ہے, کیسے آپ پیش کریے گا؟ کیا آپ یہ کہیے گا کہ آپ کی فلاں موقع کے اوپر امام زمانہ سے ملاقات ہوئی تھی لہٰذا امام زمانہ موجود ہے؟ آپ جو ہیں یہ کہیے گا کہ فلاں عالم دین کی ملاقات ہوئی تھی, انہیں نے رہنمائی فرمائی تھی لہٰذا امام زمانہ موجود ہے؟ آپ ایک غیر مذہب والے کو, ایک غیر شیعہ کے سامنے اس عقیدے کو کس طرح سے ثابت کیجیے گا؟ آپ کو ان دلائل کا سہارا لینا پڑے گا کہ جو دلائل کو وہ قبول کرتا ہے. وہاں کے اوپر آپ ملاقاتوں کے ذریعے سے امام کا وجود کو نہیں ثابت کریں گے. اس کے علاوہ عقیدہ مہدویت کے حوالے سے جو روایات پیش کی جا رہی ہیں, ان روایات کی تفسیر کیا کی جائے گی؟ کیا یہ واقعی روایات صادر ہوئی ہیں ائمہ معصومین سے, یا یہ اسرائیلیات میں سے ہیں کہ جو ہماری احادیث کی کتابوں میں آ گئی؟ مثال کے طور پر امنیت کے حوالے سے روایت ہے کہ ایک ہی گھاٹ کے اوپر بھیڑیا اور بکری جو ہے وہ پانی پئیں گے. کیا بھیڑیے کا مزاج تبدیل ہو جائے گا؟ بھیڑیا گھاس کھانے لگے گا اور وہ پھر گوشت کھانا چھوڑ دے گا؟ یہ اس روایت میں بتایا جا رہا ہے کہ امنیت ایسی ہوگی کہ ایک ہی گھاٹ کے اوپر بھیڑیا اور بکری پانی پئیں گے, بچے زہریلے جانوروں سے کھیلیں گے اور زہریلے جانور ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو اب بہرحال آپ سے اگر کوئی یہ پوچھے کہ یہاں پر اس روایت کا کیا معنی ہے, تو آپ کو اس کی تفسیر کرنا ہوگی, بتانا ہوگا کہ یہاں کے اوپر یہ کمال امنیت کو بتایا جا رہا ہے, مبالغے کو بتایا جا رہا ہے, ورنہ حقیقت ایسی نہیں ہے کہ بھیڑیے کی طبیعت تبدیل ہو جائے, اس کا نیچر تبدیل ہو جائے اور وہ گھاس کھانے لگے گا. یہ مثال کے طور پر روایت میں آیا ہے کہ امام جب آئیں گے, امام لوگوں کے سروں کے اوپر ہاتھ پھیریں گے جس سے لوگوں کی عقل کامل ہو جائے گی. تو ہر آدمی کے سر کے اوپر ہاتھ حضرت پھیریں گے؟ ارے اس زمانے میں جب حضرت کا ظہور ہوگا اس وقت تعداد کتنی ہوگی لوگوں کی؟ تو ہر فرد کو بلایا جائے گا, آؤ تمہاری عقل کو کامل کرنا ہے, ذرا لائن لگاؤ. جس طرح سے مصافحہ ہوتا ہے اس طرح سے جو ہے وہ سروں پہ ہاتھ پھیرا جائے گا. یا روایت کے کچھ اور معنی ہیں کہ بھئی روایت کے معنی یہ ہے کہ ہاتھ پھیرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی امام معصوم کی ولایت میں آیا جا رہا ہے, اس کے ماتحت آیا جا رہا ہے اور اس کے بتائے ہوئے قوانین پہ عمل کر رہا ہے, تو خود بخود انسان کی عقل جو ہے وہ منزل کمال تک پہنچ جائے. یہ مراد ہے یہاں کو پڑھ. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو تفسیر طلب. یقیناً امام سے رابطہ ہونا چاہیے. آج دشمن اتنا زیادہ بیدار ہے کہ ہالی ووڈ کے اندر امام زمانہ کے خلاف فلمیں بنائی جا رہی ہیں. وہاں کے اوپر ثابت کیا جا رہا ہے
کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مشرق وسطیٰ کے اندر مڈل ایسٹ کے اندر جنگ نظر آ رہی ہے، یہ کیا سیاست کے تحت ہے؟ پیٹرول کی خاطر جنگ ہے؟ یہ جنگ جو ہے وہ صرف آپ کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس علاقے کے اندر جو منابع طبیعی ان پہ قبضہ جمانے کے لیے جنگ کی جا رہی ہے؟ نہیں عزیزان، بالکل ایسا نہیں ہے. اس کے پیچھے یہ ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جو منجی بشریت سے مخصوص ہے. دشمن اس علاقے میں اپنا اختیار قائم کرنا چاہتا ہے یہ کہ علاقہ اس کے ہاتھ میں رہے تاکہ جب منجی آئے تو اس کے ظہور کو روکا جا سکے. ایک طرف شیطانی طاقتیں اس حد تک بیدار ہیں کہ وہ عراق کے اندر اپنا تصرف بڑھا رہی ہیں، یمن کے اندر جو ہے وہ چاہتی ہیں کہ کسی طرح سے جو ہے وہاں کے اوپر مداخلت پیدا کریں، اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. شام کے علاقے کے اوپر قبضہ کرنا چاہ رہی ہیں، عربستان کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہ رہی ہیں، مکے اور مدینے کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہ رہی ہیں. اب کیا کہیں گے؟ یہ صرف پیٹرول کی خاطر ہے یا دوسرے جو منابع ہیں ان کی خاطر ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے ایک اور سیاست ہے. وہ سیاست یہ ہے کہ یہاں یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں امام کا ظہور ہوگا. تو جہاں کل ظہور ہونا ہے اس علاقے کو اپنے اختیار میں کر لو. تو اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ زمانہ غیبت میں اپنے آپ کو آمادہ کریں اور یہ دیکھیں کہ امام کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہم اپنے کو آمادہ کریں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو چیزیں واقعاً بڑی اختلاف کا باعث بن جاتی ہیں. دیکھیے زمانہ غیبت میں صبح سے لے کے شام تک کے حدیث میں آیا ہے کہ ہتھیلی کے اوپر انگارہ رکھنا آسان ہے، اس کو برداشت کرنا آسان ہے، لیکن صبح سے لے کر شام تک اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا بڑا سخت مرحلہ ہے. بہت زیادہ سخت مرحلہ ہے کہ اپنا انسان عقیدہ محفوظ کر لے. تو موجودہ زمانے میں سب سے اہم چیز ہے کہ اپنے عقیدے کی حفاظت. اس کے علاوہ اہم ترین چیز یہ ہے کہ جس فنڈ میں ہم دیکھیے، آپ اگر فرض کیجئے کہ انجینئر ہیں تو آپ کو چاہیے کہ کمال کی حد تک اس میں پہنچیں. آپ اگر ایک مدرس ہیں تو لازم ہے کہ تدریس کے میدان میں انتہا کے اوپر پہنچیں. آپ ایک ڈاکٹر ہیں تو اپنے شعبے کے اندر جو ہے وہ انتہائی کمال تک پہنچیں، تاکہ اگر ظہور ہو سکے تو ہم یہ کہہ سکیں کہ مولا یہ سارا میرا فن، یہ سارا میرا ہنر، یہ ساری میری معلومات میں آپ کے اختیار میں رکھ رہا ہوں. جو آپ حکم دیں گے اس اعتبار سے میں اس کو انجام دوں. کیونکہ معجزاتی طور کے اوپر تو نہیں ایک عالمی حکومت قائم ہوگی، بشر اپنے ارادے اور اختیار کے ذریعے سے حکومت قائم کرے گا. تو لہٰذا ایک حکومت کے مختلف ضرورتیں ہوتی ہیں، ان ضرورتوں کا ہم کو خیال کرنا ہوگا کہ اس حکومت کی کیا کیا ضرورتیں ہو سکتی ہیں. ان ضرورتوں کے لیے اپنے کو ہم کو آمادہ کرنا ہوگا. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم کو امام کا حقیقی ناصر و مددگار قرار دے. آخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.